اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا صلوات۔ معزز سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ محرم 1442 ہجری کے آج دوسری مجلس آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ہمارا عنوان گفتگو معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت چل رہا ہے۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہدایت انسانوں کے لیے ہے اور ہدایت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، تو لہذا ہادی بھی خدا ہی بھیجے گا۔ انسانوں کو ہادی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو اپنے لیے ہادی بنائے۔ اچھا، تو جب خدا نے ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے تو ہدایت بھی وہی کرتا ہے، تو ہادی بھی وہی بھیجے گا۔ آج ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ عزیزان کی بارگاہ میں عشرہ محرم کے آج دوسری مجلس میں آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کی بارگاہ میں چند مطالب پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ عزاداری کے حوالے سے تمام دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مومنین عزاداران عزاداری کر رہے ہیں، خداوند متعال ان تمام عزاداروں کی عزاداری قبول منظور فرمائے۔ خداوند متعال بحق چارہ معصومین کے صدقے ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ اور خصوصی دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کا جل ظہور فرمائے۔ یہ عزاداری ہوتی رہے گی۔ اس عزاداری کو، پیغام کربلا کو، پیغام حسین کو، ہدف امام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن آج بھی حسین علیہ السلام ہے اور یزید پر لعنتیں بے شمار ہو رہی ہیں۔ تو یہ آل محمد کا پیغام ہے، کربلا والوں کا پیغام ہے، جس کی بدولت آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس 1442 ہجری کے عشر اول میں بھی پوری دنیا جہان میں بھی جہاں کہیں بھی آل محمد کے ماننے والے رہ رہے ہیں، وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کر رہے ہیں۔ اسی عزاداری امام حسین میں صرف ہمارے جوان نہیں ہے، بلکہ اسی عزاداری امام حسین میں ہمارے چھوٹے بچے بھی ہیں، ہماری خواتین بھی ہیں اور ہمارے بوڑھے بزرگوار بھی ہیں، جو عزاداری میں شریک ہو کر یہی ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ تو عزاداران آل محمد، ہم یہ عزاداری کرتے رہیں گے۔ عزاداری کو مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن یہ پیغام کربلا، پیغام عزاداری ہر گلی کوچوں میں ہم کرتے رہیں گے۔ لہذا دعا ہے کہ خداوند متعال ان تمام عزاداروں کو جو اپنے حفظ و امان میں فرمائے، ان تمام عزاداروں کو دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کے شر سے محفوظ فرمائے۔ خداوند متعال نے اپنے لاریب قرآن مجید میں
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کہ بس جس نے بھی ہدایت پالی تو ہدایت کا فائدہ اسے ہی ملنا ہے، کسی اور کو نہیں ملنا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، پس جو گمراہ ہوا، قرآن کہتا ہے گمراہی کا نقصان انہیں ملنا ہے۔ یعنی جو شخص اس دنیا میں ہدایت یافتہ ہوا، جس نے خدا کے بنائے ہوئے ہادیوں سے ہدایت لی، تو بس ہدایت کا فائدہ انہیں ملنا ہے، کسی اور کو نہیں ملنا۔ بس جو گمراہ ہوا تو گمراہی کا نقصان بھی انہیں ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن مجید کا یہی دعویٰ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو انسان ذرے برابر نیکی کرے گا تو نیکی کو وہ قیامت کے دن دیکھے گا، جو ذرے برابر برائی کرے گا تو اس برائی کو بھی خداوند متعال اس کے سامنے پیش کرے گا۔ یعنی اس دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا حساب جو ہوگا، جزا ہوگی یا سزا ہوگی، قیامت کے دن ہمارے سامنے مجسم بن کے آئے گی۔ اچھا، تو یہ تھی ہماری یہاں تک کی گفتگو۔ آج ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ عزیزان کی بارگاہ میں چند نقطے بیان کریں گے کہ انسان دو چیزوں کا جو ہے مجموعہ ہے، ایک روح، دوسرا جسم۔ اچھا، لیکن خدا نے ان دونوں چیزوں کے لیے ہدایت بیان کی ہے، یعنی روح کے لیے بھی ہدایت ہے اور جسم کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اچھا، جس طرح روح کے لیے ہدایت ہے اسی طرح جسم کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جس طرح روح بھی بیمار ہوتا ہے، جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح کا بھی علاج ہے، جسم کا بھی علاج ہے۔ اچھا، تو جب روح بھی زندہ ہوتا ہے تو جسم بھی زندہ ہوتا ہے، روح کی بھی موت ہے تو جسم کی بھی موت ہے۔ اچھا، لیکن آپ عزیزان کی بارگاہ میں صرف مختصراً جو مولا کا فرمان آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ روح کا جو روح کی حیات ہے وہ علم ہے، اور روح کا موت جو ہے وہ جہالت ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اچھا، جب جسم جو ہے ہدایت کے، جسم کے لیے ہدایت ضروری ہے، لیکن کم جتنی روح کے لیے ہدایت ہے اتنی جسم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جسم پہلے نہیں تھا اور بعد میں مرنے کے بعد نہیں رہے گا، لیکن روح پہلے بھی تھا، مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یعنی خدا نے روحوں کو محفوظ رکھا ہے۔ خداوند متعال نے جو روز ازل اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تو جسموں سے نہیں بلکہ روحوں سے اقرار لیا ہے۔ اچھا، تو جب خدا نے روحوں سے اقرار لیا تو جس روح نے وہ اقرار نامہ قبول کیا۔ اچھا، ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں بتائی دیتا ہوں کہ خلیفہ دوم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ حجر اسود جو ہے نہ کسی کو نقصان دیتا ہے نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ اس وقت امیر کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ مولا نے فرمایا خبردار اس حجر اسود کے بارے میں مت کہنا۔ اس نے پوچھا مولا حجر اسود میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ فرمایا ایک تو حجر اسود جو ہے جنت سے آیا ہے، اور یہ روایات کے مطابق جو ہے حجر اسود جو ہے پہلے دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور بعد میں سیاہ پڑ گیا، لیکن امام فرماتے ہیں اسی حجر اسود میں جب روز الست خدا نے ہمارے ارواحوں کو جو ہے تو اپنی توحید کا اقرار لیا تو جس روح نے توحید کا اقرار کیا مولا فرماتے ہیں اس کا اقرار نامہ اس حجر اسود میں موجود ہے۔ یعنی جس روح نے بھی اقرار کیا توحید کا تو اسی کا اقرار نامہ جو ہے اسی حجر اسود میں موجود ہے۔ اچھا، تو جسم پہلے نہیں تھا، بعد میں جسم بنایا گا، یہ عارضی جسم ہے۔ جسم قبر میں مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن روح مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، وہ مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ روح جو ہے یہ باقی رہے گا۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کروں کہ چند مطالب کہ خدا نے تمام اشیاء کے رہنمائی کے لیے مختلف مراحل بنائے ہیں۔
مختلف طریقے بنائے ہیں. جس طرح فرشتے کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کے پاس عقل ہے. ارے جس کے پاس عقل ہوتی ہے تو عقل خود ہادی ہے. تو جب جس کے پاس عقل ہے تو اس کے پاس ہادی ہے, تو کسی دوسرے ہادی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی فرشتے کے پاس عقل ہے تو اس کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حیوانوں کو جو ہے خواہش ہے, ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو جس حیوان کے پاس خواہش ہے تو اس کو لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. جانمن, اس کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس خواہش ہے, عقل ہے ہی نہیں. جس کے پاس عقل نہیں ہوتی تو وہ ہدایت قبول نہیں کرتا. جس طرح انسانوں میں سے جو انسان پاگل ہے, دیوانہ ہے, تو اس پر جو شرع احکام جو ہے لاگو نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے تو بچے کے پاس بھی عقل نہیں ہوتی, اسی لیے اس کے لیے ہدایت لازم نہیں ہے. تو جہاں ہدایت کہاں لازم ہے, ہدایت کب ضروری ہے؟ ہدایت فرماتے وہاں ضروری ہے جہاں عقل بھی ہو, خواہش بھی ہو. تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں عقل کی بات مانوں یا خواہش کی بات مانوں, تو اس وقت ہدایت کی ضرورت ہے. اچھا, انسان کے لیے خدا نے کچھ مراحل جو بنائے ہیں, ان مراحل میں سے کون سے مراحل ہیں کہ جو انسان کے رہنمائی کے لیے ہیں, ہدایت کے لیے ہیں. تو عزیزان من, آپ بزرگان کی بارگاہ میں, تمام عزاداران کی بارگاہ میں, جہاں کہیں بھی آپ مومنین مومنات جو ہے اس جو آزاد مجلس کو سن رہے ہیں, آپ تمام کی بارگاہ میں ارشاد بیان کر دیتا ہوں کہ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک عجیب اور منفرد اور الگ نظام جو متعارف کیا ہے. یعنی خدا نے ہر چیز کے لیے ہدایت کا الگ نظام نافذ کیا. جس طرح پرندوں کے لیے ہدایت کا ایک نظام ہے, حیوانوں کے لیے ہدایت کا ایک نظام ہے, فرشتوں کے لیے ہدایت کا ایک نظام ہے. تمام مخلوقات مثلاً آبی جیوت جو ہے, جو سمندر میں جو پانی والی مخلوق ہے, ان کے لیے بھی الگ ایک ہدایت کا جو ہے نظام ہے. جو خشکی پر رہنے والے حیوان ہیں ان کے لیے بھی ایک ہدایت کا نظام ہے. جو پرندے اڑتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا نظام ہے. یعنی خدا نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے ہدایت کا الگ الگ نظام بنایا ہے, الگ نظام بنایا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اچھا عزیزان من, ہماری بات چل رہی تھی کہ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک الگ نظام, منفرد نظام بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نظام سب سے پہلے ہدایت کا جو ذریعہ ہے انسان کے پاس, جس سے انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے, جس سے انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے. وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام جو ہے جس کو حس کہا جاتا ہے, یعنی حواس خمسہ. انسان 5 چیزوں کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر دیتا ہے. وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ انسان دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, سونگ کر خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, چکھ کر خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, مس کر کے خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. یعنی خدا نے انسان کو آنکھیں دی ہے کہ ان آنکھوں سے خدا کا نظام دیکھو, خدا کی قدرت دیکھو, خدا کی مخلوق کو دیکھ کر خدا کی ہدایت سے خدا کی معرفت حاصل کرو. تو یہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے انسان کی ہدایت کیا. کون سا؟ حواس خمسہ کے ذریعے انسان جو ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. وہ حواس خمسہ یعنی انسان دیکھے, اس کائنات کو دیکھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج نے اپنے طلوع اور غروب ہونے میں جو ہے کچھ گڑبڑ کی ہو, غفلت کی ہو؟ نہیں, بلکہ یہ خدا کی طرف سے سورج کو منظم کیا ہے. یعنی ہم دلیل نظم کے ذریعے کہ کائنات منظم ہے تو اس کا ناظم بھی ہے. ارے جو ناظم ہے وہی خدا ہے.
یعنی ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں کہ دن کبھی بھی رات پر سبقت نہیں کرتا، رات کبھی دن پر سبقت نہیں کرتی، سورج اپنے مقررہ ٹائم پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند اپنے مقررہ اوقات پر، تمام اشیاء جو ہے خدا کے حکم سے ہی آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اچھا، لیکن انسان اور غیر انسان میں فرق یہ ہے کہ غیر انسان یعنی سورج کے لیے، چاند کے لیے خدا نے قدرنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قدرنا یعنی تقدیر میں اس کے لیے کر دیا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ بس وہی کرے، اس کے خلاف کچھ عمل نہیں کرے گا۔ لیکن انسانوں کے لیے ہدینا لفظ استعمال ہوا ہے، انسانوں کے لیے ہدینا یعنی ہدایت کرنا۔ ہدایت سے مراد یعنی سیدھا راستہ دکھانا، وہ سیدھا راستہ جو ہم کو دکھاتے ہیں، خدا دکھاتا ہے، نبی دکھاتا ہے، امام دکھاتا ہے، قرآن دکھاتا ہے، آسمانی کتب دکھاتے ہیں، ائمہ اولیاء جو ہم کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حس کے ذریعے ہم دوسرا درجہ ہدایت کا وہ ہے کہ دوسرا درجہ ہدایت کا وہ یہ ہے کہ عقل یعنی انسان عقل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرے۔ عقل سے یعنی عقل کا درجہ جو ہے وہ حس سے زیادہ ہے۔ انسان کی آنکھیں کبھی کبھار دھوکہ کھا جاتی ہیں، کان کبھی کبھار دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن جس کا عقل سالم ہو جاتا ہے، عقل جس کا سالم ہوتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ یعنی خدا نے انسان کو عقل بھی دی ہے ہدایت کے لیے۔ ہدایت کا تیسرا مرحلہ، تیسرا درجہ یہ ہے کہ درک معنوی، یعنی خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی اور الہام، نبوت و امامت کا بھی بندوبست کیا ہے جس سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو عزیزان من، ہماری بحث یہ کہ یہ خدا کا لطف ہے کہ خدا نے ہمارے لیے ہدایت کا نظام بنایا ہے اور ہمارے لیے ہادی وہ منتخب کیے ہیں جو معصوم ہے، جو بے عیب ہے، جو لا ریب معصوم امام ہے، نبی ہے، کتاب وہ کتاب جس میں کبھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ ہے ہدایت کا جو مرحلہ سے رشتہ، ہمارے لیے خدا نے ہدایت کا یہ بندوبست کیا۔ اچھا، ہدایت خدا کیسے کرتا ہے؟ آج کی دوسری مجلس میں جو ہے معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے آپ کو اب عزیزان کی بارگاہ میں، عزاداروں کی بارگاہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا ہدایت کیسے کرتا ہے؟ بھائی خدا کے ہدایت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہدایت تکوینی ہے، یعنی فطرتاً انسان کو خدا ہدایت کر دیتا ہے۔ دوسرا تشریعی طریقہ ہے، یعنی انبیاء، اولیاء اور کتب کے ذریعے ہدایت ہے۔ اچھا، مثلا خدا ہادی کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے، آئیے قرآن کی آیت آپ عزیزان کی بارگاہ میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ خدا فرماتے مالک یوم الدین، خدا مالک یوم الدین ہے، یعنی حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ ارے حساب و کتاب وہ لیتا ہے جو سکھاتا ہے، جو سکھاتا ہی نہیں وہ حساب نہیں لیتا۔ یعنی خدا نے ہم کو اس دنیا میں سکھایا ہے تبھی تو حساب کتاب لے گا۔ اچھا، تو خدا مالک یوم الدین ہے۔ اسی طرح دوسری آیت جو ہے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انما ولیکم اللہ، کہ بالتحقیق خدا تمہارا ولی ہے، خدا ہمارا ولی ہے، خدا ہمارا سرپرست ہے، خدا ہمارا مولا ہے، خدا ہمارا آقا ہے، خدا ہمارا خالق ہے، خدا ہمارا مالک ہے۔ خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تو عزیزان خداوند متعال کا یہ لطف ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اچھا، تو یہ نما ولیکم۔ دوسری آیت جو ہے قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، بس تمہارا رب تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یعنی خدا جسے ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
خدا ہمارے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ایمان والوں کا ولی ہے، خدا ایمان والوں کا سرپرست ہے، خدا ایمان والوں کا مولا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، قرآن کہتا ہے تو خدا ایمان والوں کا ولی ہے، تو خدا ظلمت سے نکال کر انہیں نور کی طرف لے آتا ہے۔ اچھا، تو یعنی ایمان شرط ہے۔ میں نے کل آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ایمان شرط ہے ہدایت کے لیے، تقوی شرط ہے ہدایت کے لیے۔ جو ایمان والے نہیں ہوتے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، یعنی ہدایت ہے ہی اس کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ہدایت اسی کو ملے گی جو مومن ہوں گے۔ آپ کو مثال دیا تھا کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ قابل کاشت نہیں ہوتی، زمین کو بناتے ہیں اس کے بعد وہ قابل کاشت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جو مشرک کافر ہوتا ہے وہ ہدایت کے لائق نہیں ہوتا، پہلے وہ ایمان لے آئے، مومن بنے، تب خدا اسے ہدایت کرے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن کی دوسری آیت یہ ہے کہ یہدی اللہ للنور من یشاء، خدا اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے، تو جس کو چاہے خدا ہدایت کرتا ہے۔ ایک اور آیت آپ ازر کی بارگاہ میں قرآن کہتا ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہ رسول انہیں کہہ دیجئے کہ کیا آپ جس کو شریک کرتے ہو، کیا آپ کو وہ جو شریک ہے حق کی ہدایت کریں گے؟ بلکہ قرآن کہتا ہے قل للہ یہدی للحق، بس انہیں رسول انہیں کہہ دو کہ حق کی ہدایت کے لیے صرف خدا کافی ہے، خدا ہی جو ہے حق کی ہدایت کرتا ہے۔ اب ہم خدا کی معرفت حاصل کریں، خدا کی معرفت حاصل کرے۔ مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پس جس نے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنے اس وجود کو سمجھا اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ تو خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنا وجود ہی کافی ہے، یہ کائنات کافی ہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، خدا کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کام انجام دینے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام ایمان ہے، اس کے بعد واجبات کو عمل انجام دے اور محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ ہے خدا کی معرفت حاصل کرے۔ اور یہ ہم جو کام کرتے ہیں تو مثلا نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں قربتاً اللہ، عزاداری کرتے ہیں قربتاً اللہ، ماتم حسین کرتے ہیں قربتاً اللہ کرتے ہیں۔ جو بھی ہم عزاداری کو رسوم کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں قربتاً اللہ کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں قربتاً اللہ کرتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں قربتاً اللہ کرتے ہیں، یعنی یہ ذریعے ہیں جن سے ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بس عزیزو، ہمیں چاہیے کہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کریں۔ بس آج جو ہے 2 محرم کی رات ہے، عزاداروں توحید کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں اور 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام میں نے کل کے مصائب میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کیا تھا کہ امام حسین کا مدینے سے نکلنا کوئی عام بات نہیں تھی، بڑی مشکل سے حسین مولا نے مدینہ چھوڑا ہے۔ عزادارو، امام حسین کا یہ کاروان جو 28 رجب کو نکلا تھا وہ 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے۔ روایات کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کی سرزمین پر قدم رکھے ہیں تو مولا کے جو گھوڑے تھے وہ آگے چلنے سے انکار کر رہے تھے۔ مولا نے ایک گھوڑا تبدیل کیا، دوسرا، تیسرا،
7 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے تبدیل کیے ہیں، لیکن امام کا کوئی گھوڑا آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عزاداروں، روایات کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت وہاں لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہاں مقیم کون ہے؟ کہا گیا یہ بنی اسد قبیلہ ہے۔ یہاں بنی اسد والے آئے، مولا نے ان سے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ عزاداروں، کسی نے کہا مولا اس زمین کا نام نینوا ہے۔ مولا نے پوچھا کس کوئی اور نام ہوگا؟ کہا کہ مولا اس کو شاطئ فرات بھی کہا جاتا ہے۔ پوچھا کوئی اور نام؟ کہا مولا اس کو غازریہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزاداروں، اسی اسنا میں مولا نے کہا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک بزرگ آگے بڑھا، کہا یا ابن رسول اللہ، اس زمین کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بزرگ نے کہا مولا یا ابن رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ اس زمین پر، کربلا کی سرزمین پر جو بھی آیا ہے نبی یا نبی کا وصی، یہ زمین اس کو ٹکنے نہیں دیتی۔ عزاداروں، وہ بوڑھا شخص مولا کو عرض کرتا ہے مولا بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیے، کہیں اور اپنا قیام کیجئے۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کا نام سنا تو گھوڑے سے اتر آئے، کہا یہی سرزمین ہے، اسی سرزمین میں ہم قتل کیے جائیں گے، اس سرزمین میں ہم دفن کیے جائیں گے۔ عزاداروں، اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے وہ زمین 60,000 درہم میں خریدی ہے۔ عزاداروں، اسی اسنا میں خیموں سے اسی وقت جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے آواز بلایا، محمل سے بی بی بلا رہی ہے کہ جب حسین بی بی زینب کے پاس گئے ہیں محمل میں تو حسین کو فرماتے ہیں میرے سردار، میرے بھیا، جب سے اس سرزمین کربلا میں آئے ہیں تب سے مجھے سکون نہیں ہے، مجھے زمین سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ عزاداروں، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ مولا حسین نے وہ زمین خریدی ہے اور مولا حسین وہ زمین خرید کر کے ان بنی اسد قبیلے والوں کو ہبہ کر رہا ہے، لیکن 3 شرطیں بیان کی ہے۔ مولا نے ان سے کہا ہے کہ یہ زمین میں آپ کو ہبہ کر رہا ہوں۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں ہم چند روز بعد قتل کیے جائیں گے، آپ ہمارے جنازے دفنا دینا۔ عزاداروں، اس دوسری شرط کی کہ یاد رکھو کہ یہ ہماری شہادت کے بعد اس زمین پر زراعت نہ کرنا۔ عزاداروں، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ مولا نے تیسری شرط یہ بیان کی کہ ہمارے شہادت کے بعد ہمارے زوار آئیں گے، دنیا جہان سے آئیں گے، ان کو ہمارے قبروں کے نشان بتانا اور 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنا۔ عزاداروں، مولا حسین پھر سے پہلی شرط کی جانب آتے ہیں، کہتے ہیں یاد رکھنا ہمارے جنازے دفن کرنا۔ عزاداروں، امام حسین زہرا کے لال حسین کی مظلومیت ہے جو اپنے جنازے دفن ہونے کے لیے بنی اسد قبیلے والوں کو کہہ رہا ہے۔ عزاداروں، مولا حسین نے کہا کہ اب جاؤ اپنی خواتین کو بلاؤ۔ عزاداروں، خواتین چادریں پہن کر مولا حسین کی بارگاہ میں آئی ہیں۔ عزاداروں، اسی اسنا میں مولا حسین نے ان سے فرمایا یاد رکھو 11 محرم کو اگر تمہارے مرد جو ہے ہمارے جنازے نہ دفنائیں تو چادریں پہن کر آنا اور ہمارے جنازوں کو دفنا دینا۔ عزاداران آل محمد، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ اسی اسنا میں مولا فرماتے ہیں اب جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ عزاداروں، مولا حسین کی غربت ہے جو بچوں کو کہہ رہا ہے۔ عزاداروں، بنی اسد قبیلے کے بچے مولا حسین کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں۔ مولا حسین ان بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئے ہیں، کہا بچوں یاد رکھو اگر تمہارے مرد
اگر تمہاری خواتین ہمارے جنازے نہ دفنائے تو تم آنا اور اپنے ہاتھ سے ہمارے جنازوں کو دفنا دینا۔ عزادارو، یہ رسم آج تک بنی اسد قبیلے والے کرتے آ رہے ہیں۔ ارے روز عاشور کو کفن پوش ہو کر بنی اسد قبیلے کے وہ جوان مرد آتے ہیں آگے آگے، اس کے پیچھے خواتین ہوتی ہے، اس کے پیچھے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں بیلچے کلہڑیاں ہوتی ہے، اور کہتے ہیں این الحسین، لبیک یا حسین کے صدا بلند کر کے آتے، مولا ہم اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلم ظلم وہی منقلبین ینقلبون۔ خدائے کے چاردہ معصومین کے صدقے دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے، ان تمام عزاداروں کی عزاداری قبول منظور فرما، ان تمام عزاداروں کی جو بھی شرع حاجات ہے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع جہاں کہیں بھی ان کو نیست و نابود فرما۔